اس ٹائم کشمیر دنیا میں جو ہے نا وہ اکیلا پڑا ہوا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بے گناہ بچے مارے جا رہے ہیں، کوئی ہمارا پرسنار نہیں ہے. ہم تھک گئے ہیں مذمت اظہار یکجہتی سن کے. پچھلے 5-6 مہینے سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب باڈیز نہیں دیتے ہیں، یہ ان کی آنکھیں نکال لیتے ہیں، یہ ان کو کیمیکل ویپنز سے جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو جو ہے ان کے جسم کے حصے کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حالت اتنی بری کرتے ہیں، ان کے منہ کے اوپر سے گاڑیاں گزارتے ہیں. اگر ہندوستان کو کشمیریوں سے جیتنا ہے تو اسے ایک کام کرنا ہوگا، اسے 1 کروڑ کشمیریوں کو مارنا ہوگا. 14 سال کے بچے پر انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھا ہوا تھا، کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ یہاں پہ جو ہے کچھ بلاسٹ ہونے والے ہیں، اور 11 مئی سیکورٹی فورسز کے اوپر بلاسٹ ہوں گے. دیکھ لیجیے گا اس کو یا کسی اور کو جو ہے اس میں یوز کریں گے کہ یہ جیل سے بھاگ گیا یا ادھر سے یہ ہو گیا، تو اس نے جو ہے وہ بلاسٹ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین، گزشتہ چند روز سے مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے. جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی تھیں ہمیں، ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے اور انڈین جو فورسز ہیں وہاں پر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان. ابھی برہان وانی شہید کے بعد ایک اور بڑی شہادت دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں. ہمارے بھائی ریاض نائکو وہ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑی شہادت ہے. جو ایک لہر جس میں تیزی آ چکی تھی، جو ایک آزادی کی تحریک کے اندر جو تیزی آ چکی تھی برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد، اب ریاض نائکو شہید کی شہادت کے بعد کیا اثرات پڑیں گے ان کی شہادت کی اس تحریک پر، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہماری بہن رفت وانی صاحبہ. السلام علیکم رفت. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، شکر الحمدللہ. رفت بتائیے گا ابھی جو ریاض نائکو شہید کی شہادت، ایک تو ایگزیکٹلی شہادت ہوئی کیسے، وہ کہاں پر تھے، کیا کرنے گئے تھے، کیسے ان کو ٹریپ کیا گیا، اور اب ان کی شہادت سے اس تحریک پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، یہ لوگ تو نکلتے ہی سب سے پہلے شہادت کے لیے ہیں گھر سے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ہی شارٹ ہے. اور ان کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے. اگر آپ ریاض نائکو صاحب کی والد کی اگر آپ انٹرویو سنیں جو انہوں نے BBC کو دیا یا باقی اور چینلز کو دیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے جو ہے گھروں سے نکلے ہیں. اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ افسوس ہمیں تب ہو کہ اگر وہ ڈرگز میں یا کسی اور اس غلط کام کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے ہوں اور مارے جائیں تو وہ شرمندگی کی بات ہے. تو یہ تو ایک باعث فخر ایک ہمارے لیے ہے کہ وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے جو ہے وہ نکلے ہیں اور اس ظلم کے خلاف نکلے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی جو ریاض نائکو کا یہ ٹریپ کیسے ہوئے، یہ اصل میں یہ 2010 سے ایکٹیو ہیں، اور یہ میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے اور بہت ہی بریلینٹ یہ اسٹوڈنٹ تھے، اور بہت ہی بریلینٹ، بہت ہی قابل انسان تھے. اور ان کو جو ہے اسی طرح فیک کیسز میں ان کو جو ہے آپ کو جیسا آپ کو پتا ہے وہاں پہ PSA لگا دیا جاتا ہے، وہاں پہ ایسپا لا کے اس کے نافذ ہے، اور وہاں پہ پوچھ تو ہوتی نہیں ہے، آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے جاؤ. تو اسی طرح ان کے اوپر انٹروگیشن وغیرہ ہوتے رہے. تو کرتے کرتے جب بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے جو ہے ان کو جو ریبل گروپس ہے اس کو جوائن کیا، مجاہدین کے گروپس کو، اور حزب کو جوائن کیا، اور کافی ایکٹیو تھے، بہت اسمارٹ تھے، اور پچھلے 10 سال سے یہ ایکٹیو تھے. اور برہان وانی کے بعد جو ہے یہ نئے جو ہے آپریشن کمانڈر تھے حزب کے. ابھی یہ ہوا، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے ابھی جو کورونا کا یہ لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ پورے کشمیر میں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے ظاہری بات ان کے پاس کافی ساری سورسز ہیں، ٹولز ہیں، مووے ہیں ان کے اپنے جو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ان کے پاس تو پوری اسرائیلی پالیسی ہے جس سے وہ ٹریک کرتے ہیں جو ہے ہمارے مجاہدین کو. تو ابھی ریاض نائکو صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہیں، وہ بہت زیادہ شدید بیمار ہیں، بہت علیل ہیں، اور جی ہاں جی،
بہت شدید علیل ہیں اور لائک ان کے لیے وہ بہت زیادہ فکر مند تھے اور وہ اپنے والدہ کو ملنے کے لیے اپنے گھر آئے تھے. بالکل وہاں پہ ٹریپ کر لیا گیا, گھر پہ ٹریپ کر لیا گیا. ہاں جی, ان کو جو ہے گھر پہنچتے ہی, وہ گھر میں نہیں تھے, ہمسائے میں تھے, لیکن جو ہے ان کو وہاں پہنچتے ہی جو ہے وہ کارڈن ہو گیا اور جو ارد گرد کے ملحقہ جتنے بھی گاؤں ہیں تمام میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے کارڈن کر لیا. بالکل ٹھیک. اور یہ جو ان کا گاؤں ہے اس کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا لوگوں کو جی. اور پھر جو ہے انہوں نے سرچ آپریشن سٹارٹ کیا. انہوں نے یہاں تک کیا ریلوے ٹریک کو انہوں نے کھودا ہے. اچھا. انہوں نے وہاں پہ پورے گاؤں میں, ہاں جی, پورے گاؤں کے تمام راستے انہوں نے کھود کے نا باقیوں سے رابطے جو ہے تاکہ منقطع ہو جائے باقی ولیجر سے, اور اس طرح سے انہوں نے یہ آپریشن کیا ہے. اور یہ تقریباً 2 دن یہ آپریشن چلتا رہا ہے اور 2 دن کے بعد جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور اچھا رفت, قطع کلامی کی معذرت, مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ بھارتی آرمی نے جس طریقے سے کوئی تیاری کی, یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بہت بڑی فوج کے لیے کوئی تیاری کی گئی ہو. تو کیا ریاض نائکو صاحب کے ساتھ کوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جو ان کے ساتھ وہاں پر گئے ہوئے تھے, جس کا ڈر تھا بھارتی فوج کو؟ ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, میں آپ کو یہی بتا رہی تھی, اس میں آپ نے ایک اور سوال ایڈ کیا. جس گھر میں ریاض نائکو صاحب تھے اس گھر کو 40 کلو آئی ڈی سے بلاسٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, 40 کلو آئی ڈی سے اس کو بلاسٹ کیا گیا. اس کے ساتھ جو ملحقہ 2 اور 3 گھر اور تھے ان کو, یعنی 3 گھروں کو انہوں نے جو ہے وہ بلاسٹ کیا ہے. اور یہ صرف ریاض نائکو تو ایک بہت بڑا نام تھے نا, یہ عام جو ہمارے مجاہد ہیں جو ایک دن ہوا ہو جوائن کیے ہوئے, اس مجاہد کے لیے بھی 10,000 سے کم کی فورس یوز نہیں کرتے ہیں. اچھا, پھر تو بہت بہادر فوج ہے بھارت کی. جی, بہت ہی زیادہ بہادر فوج ہے ان کی. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ جتنے بھی ان کے جو آپریشن ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ اس کا ایک اور وہ بھی ہے کہ جب کہیں پہ اس طرح کا آپریشن کیا جاتا ہے تو جو لوکل لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں, اسٹون پیلٹنگ کرتے ہیں, ان کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے مجاہدین نکلے ہیں وہ تو نکلے ہی شہید ہونے کے لیے, لیکن ان کے پیچھے کتنے سویلین نہیں جانے دے دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے سویلین کو ہیڈ انجری ہوئی ہے, اس کو سر میں بلٹ لگی ہے, اور پتہ نہیں 39 جو ہے کریٹیکلی انجرڈ ہیں. اور یہ 39 کریٹیکلی انجرڈ جو بعد میں جو اب وہاں پر حالات خراب ہوئے ہیں جس میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو کلیشز چل رہی ہیں یہ ان کے اندر ہوئے ہیں, یا جس وقت یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا اس وقت ہوا یہ انکاؤنٹر جس ٹائم چل بھی رہا تھا نا تو اس ٹائم بھی کلیشز ہو رہے تھے, لیکن اس ٹائم فورس اتنی تعداد میں تھی نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو وہ پھر اور لوگوں کو جو ہے پہلے ہی گاؤں سے نکال دیا گیا تھا, تو ملحقہ گاؤں کے جو بھی لوگ پہنچ سکتے تھے وہ بہت کم تعداد میں تھے. تو جب یہ ان کا آپریشن ختم ہوا تو یہ اب ڈیڈ باڈیز لے کے جانے لگے, تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ڈیڈ باڈی جو ہے وہ فیملی کو نہیں دیں گے, ایون کہ ان کو لاسٹ ٹائم دیکھنے بھی نہیں دیا گیا. تو ابھی جسٹ تقریباً 5 منٹ پہلے ان کو جو ہے سون مرگ میں along 3 other rebels جو ہے ان کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے سون مرگ میں, یعنی ان کے گاؤں سے بہت دور ایک اور اس گاؤں میں. تو اچھا نہیں, یہ اب سیکیورٹی فورسز نے دفنایا ہے یا کوئی فیملی اس میں شریک ہوئی ہے؟ نہیں, فیملی کو تو پرمیشن ہی نہیں ہوتی نا. ابھی دیکھیں, ابھی میں آپ کو کل پرسوں کا واقعہ سناتی ہوں. پرسوں جو ہے ایک بلاسٹ ہوتا ہے, اس بلاسٹ میں یہ ہوا کہ اس کے اوپر تو میں نے خود بھی پروگرام کرنا تھا. اگر آپ اس کے ویژولز دیکھیں گے تو وہ ایک لڑکا آتا ہے, وہ جو ہے بم اندر تھرو کرتا ہے اور وہاں پہ ان کے 3 لوگ مارے جاتے ہیں آرمی کے, اور انہوں نے جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کی تو ایک ہینڈی کیپ, ٹھیک ہے, ایک ایب نارمل بچہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلا, وہ ایب نارمل تھا, وہ ویسے ہی نکلا, تو انہوں نے اس کو جو ہے شوٹ کر دیا. اس کو شوٹ کیا اور بعد میں میڈیا پہ خبر چلائی کہ ایک ایب نارمل بچے, کیونکہ جب وہ میڈیا پہ باہر آ گئی کہ بچہ تو ایب نارمل تھا جی, تو اور اس کے پروف بھی سامنے آ گئے کہ وہ تو واقعی اب نارمل تھا, بچپن سے ہی ہینڈی کیپ تھا جی, تو اس کو جو ہے یہ کیسے بنا کے پیش کریں کہ یہ ٹیررسٹ ہے. تو انہوں نے اس بچے کی جو ہے صرف چپل جو ہے اس کی ماں کو دی ہے. اچھا, صرف چپل اس
کی ماں کو دی ہے. اس بچے کو لے کے گئے ہیں اور اس کو جو ہے دیکھنے بھی نہیں دیا ماں کو. اس کو جو ہے جا کے کسی دوسرے گاؤں میں اس کو جو ہے دفن کیا ہے. اور اس بیچارے ہینڈی کیپ 14 سال کے بچے پر انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھا ہوا تھا اور یہ ہمیں جو ہے نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا. تو ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیا تو یہ کیسا بم تھا اس کے سینے پہ جو پھٹا نہیں. بالکل ٹھیک. یہ وہاں پر ابھی جو میکسیمم انہوں نے وہ شہید کیے ہیں وہ سویلینز شہید کیے ہیں جن کو یہ 9 months جو رہا ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن اس کے دوران جو انہوں نے بچے ہمارے پکڑے ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں اور ان کو جو ہے فیک انکاؤنٹرز میں شہید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملیٹنٹس ہیں. ابھی ایک بیچارہ وہ ایک کارپینٹر تھا وہ اس کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے جی. اس کو باندھا ہوا ہے اور وہ جو ہے گھٹنوں کے بل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بیچارہ ایک کارپینٹر ہے اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو اب جو ہے یہ ملیٹنٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں. کل پرسوں جو ہے اس کے اگر کیونکہ انہوں نے آلریڈی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ یہاں پہ جو ہے کچھ بلاسٹ ہونے والے ہیں on 11th of May. سیکورٹی فورسز کے اوپر بلاسٹ ہوں گے. دیکھ لیجیے گا اس کو یا کسی اور کو جو ہے اس میں یوز کریں گے کہ یہ جیل سے بھاگ گیا یا ادھر سے یہ ہو گیا تو اس نے جو ہے وہ بلاسٹ کیا. اچھا رفت مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ریاض نائکو شہید کی جو جسم میں اس کا جو باڈی ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی جو لواحقین کے حوالے نہیں کی گئی اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا برہان وانی شہید کا جو جنازہ تھا اس کا خوف ابھی تک ان کے ذہن سے نہیں نکلا؟ نہیں اصل میں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں نا. یہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے تب غرق نہیں کیا نا. اس نے کہا انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا رب ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر. اس نے تو اتنا بھی دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ یہ کمبخت تھوڑا انصاف پسند ہے تو مجھے اس کی ادا اچھی لگتی. جب وہ ظالم ہوا سرکش ہوا خدا نے اس کو اپنے حقوق میں نہیں پکڑا. اس کو تب پکڑا جب وہ بندوں کے حقوق میں جو ہے وہ اس نے غفلت کر دیا وہ ظالم ہوا. تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں کر دیا. ابھی ہندوستان کا جو آپ کو پتا نہیں ہے پچھلے 6 مہینے سے یہ چل رہا ہے کہ پہلے یہ ڈیڈ باڈیز جو تھے ان کی فیملیز کو دیتے تھے اور وہ ان کو ظاہر بات ایک آنر سے ایک ڈگنیٹی سے جیسے ہمارے اسلام میں بھی ایک وہ ہے ایک ہم مردے کو ایک عزت دیتے ہیں تعظیم دیتے ہیں ان کا کفن دفن کرتے ہیں. پھر شہید کی تو تعظیم ایک الگ وہ ہوتی ہے. تو ان کو جس تعظیم سے اور پورا سب لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک ٹرینڈ چلا تھا کشمیر میں ابھی بھی وہ ٹرینڈ ہے. ان کی جب وہ تصویریں کھینچی جاتی تھی تو اوبویسلی ایک شہید کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ کشمیری جو ہے نا وہ پھر ان کی ہمارے جو لوگ ہیں وہ تصویریں لگاتے تھے ان کی فیس بک پہ اور کہتے تھے دیکھو کافروں کی وہ دیکھو ان میں سے اگر کوئی آرمی والا مر جاتا تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ان کا دیکھو جنازہ اور ہمارے شہید کا دیکھو جنازہ. تو اس کے بعد انہوں نے یہ شروع کر دیا یہ ان کی آنکھیں نکال لیتے ہیں. اچھا. ان کی ہڈیاں جی بالکل یہ ان کو کیمیکل ویپنز سے جلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کو جو ہے ان کے جسم کے حصے کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی حالت اتنی بری کرتے ہیں ان کے منہ کے اوپر سے گاڑیاں گزارتے ہیں. ان کو اتنا جو نا مرنے کے بعد ان کو اتنا وہ کیا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے شروع کر دیا. پھر بھی باڈی دے دیتے تھے لیکن اب یہ پچھلے 5-6 مہینے سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب باڈیز نہیں دیتے تاکہ وہ جو ہے کیونکہ کشمیر کے اندر ایک طریقے کا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کو جو شہید ہو جاتا ہے. بالکل ایسے اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں. ایک تکلیف مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے وہاں پہ جب وہ شہید کا جنازہ جس ایریا سے گزرتا تھا اوپر سے مٹھائیاں پھینکتے تھے پھول پھینکتے تھے. تو وہ ان کے لیے پریشانی بن جاتی تھی کہ یہ کون سی قوم ہے جو کہ اپنی موت کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس ریزن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ اب جنازہ جو ہے کسی کا بھی وہ نہیں دیتے ہیں. اچھا رفت مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت ریاض نائکو شہید کی شہادت کو اپنی جیت قرار دے رہا ہے تو ابھی آپ اس معاملے کو جب دیکھ رہی ہیں
تو آپ کی نظر میں یہ بھارتی جیت ہے، یا جس طریقے سے کشمیری کووڈ-19 کو پیچھے چھوڑ کر روزے کی حالت میں باہر نکلے ہیں، جو عالم ہے وہاں پر جس طریقے سے کلاشز ہو رہے ہیں، ان کی آرمڈ فورسز کے سامنے نہتے کشمیری جس طریقے سے کھڑے ہیں، تو وہ جو جذبہ ہے ان کا، یہ بھارت کی جیت ہے یا یہ بھارت کو تباہی کی جانب لے کر جانے میں ایک اور قدم ہے؟ میں آپ کو حیدر بھائی، جو بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، میں ان کو ایک چیز کہنا چاہوں گی. اگر ہندوستان کو کشمیریوں سے جیتنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریاض نائکو کو مار کے یہ نہیں سمجھیں کہ ریاض نائکو جو ہے نا وہ شہید ہو گیا تو اب جو ہے کشمیر میں موومنٹ ختم ہوگی. نہیں. تو اگر یہ ہندوستان یہ سوچ رہا ہے تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے. اگر ہندوستان کو کشمیریوں سے جیتنا ہے تو اسے ایک کام کرنا ہوگا، اسے 1 کروڑ کشمیریوں کو مارنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا. جب تک ہماری نسل میں سے ایک بچہ بھی زندہ ہے، موومنٹ پھر کھڑی ہوگی، بار بار کھڑی. جب ہماری نسل پوری ختم ہو جائے گی نا تو تب ہی ہندوستان ہم سے جیت سکتا ہے، ادروائز ہندوستان ہم سے کبھی نہیں جیت سکتا. ہم بے شک طاقت میں کم ہیں ان سے، ہم بے شک تعداد میں ان سے کم ہے، مگر ہمارے حوصلے، ہماری ہمت، ہماری جو آزادی کی جستجو، ہماری قربانیاں، وہ لازوال ہیں. اس کو سوار بے نہیں شک کر ایسے، سکتا. بے شک ایسے ہی. ہندوستان جب تک ہمیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹاتا، اور اتنی اس میں اوقات نہیں نہیں، کہ وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا سکے. بالکل. تو یہ ہماری جو ہے نا یہ ہماری ہار نہیں ہے. ہمارے حوصلے تھوڑے سے ڈگمگائے ضرور ہوں گے، ہمیں جو ہے نقصان پہنچا ہے، بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. ہر انسان کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے جو کہ دوسرا انسان نہیں لے سکتا. اس سے پہلے بھی بہت زیادہ جو ہمارے جو بہت قابل لوگ تھے جو شہید ہوئے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. بے شک ہر انسان کی اپنی جگہ ہے، بے شک ایسے ہی. لیکن آپ دیکھیے کہ جب سے ہماری موومنٹ کھڑی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. بالکل تو ایسے. ریاض نائکو جو ہے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، آمین، اللہ ان کی آمین، شہادت کو قبول کرے. آمین. ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، بے شک ایسے لیکن جگہ خالی بھی نہیں رہے گی، نہیں ہوتی. بالکل کوئی ٹھیک، نہ کوئی وہاں پر ہوگا. بالکل ٹھیک. اور جو ہے ان سے بہتر نہ ہوا، ان سے کم بھی نہیں ہوگا، بالکل کیونکہ ایسے. یہ کشمیری خون ہے. اور ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے جو ہے اپنی جانیں دے رہے. ایک ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہوئی ہے. بالکل اگر ایسے. ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اگر ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ بچے، یہ ہمارے بھائی، ہمارے جوان آج اپنے گھروں میں ہوتے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. آپ سوچئے کہ ایک 14 سال کا ہینڈی کیپ بچہ، جس کو پتہ ہی نہیں میں دنیا میں بھی کیوں آیا ہوں، جس کو اپنی ماں کی بھی پہچان نہیں، وہ پاگل، اس پاگل کا ہاتھ جب ان کے گریبان پر ہوگا قیامت کے دن، ان ظالموں کے گریبان پہ، جس کو ٹیررسٹ بنا کے انہوں نے پیش کیا ہے. اللہ آپ کیا بات کرتے ہیں حیدر بھائی؟ اس ٹائم کشمیر دنیا میں جو ہے نا وہ اکیلا پڑا ہوا ہے. کوئی ہمارا پرسنل حال نہیں ہے. ہم تھک گئے ہیں مذمت اظہار یکجہتی سن کے. آپ پاکستان میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میری طرف سے پورے پاکستان میڈیا کو ایک میسج دیجیے گا. عرفان خان مرا، ٹھیک ہے، پوری پاکستانی قوم، میڈیا سمیت پوری پاکستانی قوم سوگ میں تھی. اگلے دن وہ دوسرا رشی کپور مرا، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ سوگ میں تھی، پورا جو ہے میڈیا سوگ میں تھا. آج میں پاکستانی میڈیا کو دیکھ رہی ہوں، کیسی شاہرگ ہیں ہم. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بے گناہ بچے مارے جا رہے ہیں. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. 9 مہینے لاک ڈاؤن اور ہمیں اظہار یکجہتی ملتا ہے. کب تک ہمیں جو ہے وہ 70 سال سے نسلیں بدل رہی ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، نیا خون ہے، ان کو آپ کب تک وہی ایک یکجہتی، شاہراگ، ان سب چیزوں کا لارا دیتے رہیں گے؟ اٹوٹ انگ ہمیں کیسے کاٹ رہا ہے، کیسے ختم کر رہا ہے؟ شاہراگ تو اگر کٹتی ہے اس کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے. یہ کیسا جسم ہے جس کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟
14 سال کے بچے، 10 سال کے بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، پیلٹس، بلٹس، ہماری نسلیں ختم ہو گئی، عزتیں چلی گئی. اور وہاں پہ جو ہے میڈیا جو ہے آپ کا وہ باقی روایتی انڈین میڈیا کی طرح. آج تو وہ بندہ شہید ہوا جو پاکستان کے لیے نعرہ لگا رہا تھا. رفت، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں اس کا کوئی دفاع نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو یہ ایک کوئی آرگیومنٹ دوں جس میں کوئی ایک ایسی لاجک ہو کہ جس میں آپ کی یہ جو باتیں ان کا کوئی جواب میرے پاس ہو. یقینی طور پر آپ کی تمام تر باتیں بالکل برحق ہیں، اور اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے معذرت کے ساتھ شاید ہم لوگ نہیں ادا کر پا رہے. لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے حقیقت میں دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن کیا کرنا ہے ان کو، مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں کس طریقے سے ساتھ کھڑے ہونے ہیں شاید میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آج ریاض نائکو شہید کی شہادت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہماری شہادت ہے، ہمارے اپنے کسی کی شہادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کی تمام باتیں جائز ہیں. وہ کردار جو ہمیں اس موقع پر ادا کرنا چاہیے تھا شاید ہم نہیں کر پائے. ایک آخری سوال، اب اس مشکل گھڑی میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ وہ کیسے رسپونڈ کرے؟ کیونکہ دنیا میں اب اس چیز کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جا سکتا مزید، کیونکہ دنیا میں ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، ہر ملک کو اپنی پڑی ہے، اور پچھلے 72 سال سے ہم نے دنیا کو دیکھ لیا ہے، یہاں تک یونائٹڈ نیشنز کو دیکھ لیا ہے. یہ مفلوج ہیں یہ تمام ادارے. ایسے میں پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بطور کشمیری آپ پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں تو آپ کے دل میں کیا چیز ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہو اس کے اندر؟ میں اگر بولوں گی نا، میں بہت کڑوا بولتی ہوں. میں جو ہے نا لگی لپٹی وہ جو ہے نا وہ نہیں بولتی ہوں. میں اگر بولوں گی، جواب دوں گی اس سوال کا، وہ بہت ہی کڑوا ہوگا. شاید بینگ پاکستانی آپ کو بھی اچھا نہ لگے. سب سے پہلی بات، 22 فروری کو جب انڈیا نے اٹیک کیا بالا کوٹ پہ، پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا آپشن تھا. انہوں نے کہا کہ اب جگہ کا تعین بھی ہم کریں گے اور جواب بھی ہم دیں گے. ٹھیک ہے، اس ٹائم اگر پاکستان نے جواب دیا ہوتا، ٹھیک ہے، تو آج اتنی نوبت نہیں آتی. نمبر 2، کیونکہ اس پوری آپ کے پاس جواز تھا کہ سب سے پہلے جو ہے انڈیا نے اٹیک کیا، آپ نے وہ موقع کھو دیا. اس کے بعد دیکھیے، انڈیا جو ہے وہ کلبھوشن یادو کا معاملہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گیا. ٹھیک ہے، آپ لوگ نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے، اس نے جو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، شملہ ایگریمنٹ، اس کی اس نے دھجیاں اڑائی، کیونکہ آپ لوگوں کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنے تمام مسائل جو ہے وہ خود حل کریں گے. ایک کلبھوشن کے لیے انڈیا جو ہے وہاں پہ جا سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہماری 6 مہینے کی بچی ہبا، وہ اپنے گھر کے اندر تھی، جس کو باہر سے آرمی نے گزرتے ہوئے گھر کے اندر پیلٹس مارے. 6 مہینے کی بچی تو کوئی ٹیررسٹ نہیں تھی نا، اس نے تو کوئی گن نہیں اٹھائی تھی نا. انشا مشتاق اپنے گھر میں کھڑی تھی، کھڑکی میں صرف باہر سے شور ہوا، دیکھنے کے لیے گئی، اور آرمی نے دیکھتے ہی اس کے اوپر پیلٹس جو ہے وہ شاور کیے اور وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہو گئی. ٹھیک ہے، جنید 9 سال کا بچہ باہر گلی میں شور ہوا، دیکھنے کے لیے گیا، اور ادھر سے آرمی بھاگتی بھی آ رہی تھی، اور وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، اور بھاگتا وہ اپنے گھر کے اندر ابھی دروازے میں جا ہی رہا تھا، جس کو گولی مار کے گھر کے اندر شہید کیا گیا. 9 سال کا بچہ. ٹھیک ہے، میں بڑوں کی بات نہیں کرتی جنہوں نے گن اٹھائے، میں عام سویلینز کی بات کرتی ہوں. میں ان ماؤں بہنوں کی بات کرتی ہوں جن کا کنون پوشپورا میں ریپ ہوا. پورے گاؤں کو 2 گاؤں کو کارڈن کر کے وہاں پر سرچ آپریشن کے دوران وہاں پہ 100 سے زائد عورتوں کا پوری رات ریپ ہوتا رہا. کیا آپ کے میڈیا نے کبھی اس کے اوپر بات کی؟ آپ مجھے بتائیں
میرے بھائی، میں جانتی ہوں پاکستان کی بہت ساری عوام جو ہے مجھے میسیجز کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بہن ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آزادی چاہتے ہو، ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ہم ہر اس پہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میں پاکستان کی گورنمنٹ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، عام لوگوں سے ہم کیا گلہ کریں؟ عام لوگوں سے تو گلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جو صاحب اقتدار ہیں میں ان سے جو ہے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ ہندوستان شملہ ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی آپ بات کریں، میرے بھائی آپ مجھے بتائیں یونائٹڈ نیشنز میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ سوال کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہی تو شملہ ایگریمنٹ کیا، یہ آپ کا جو ہے اب انٹرنل میٹر ہے، آپ دونوں مل کے اس کو جو ہے اس کا حل سالو نکالیں۔ کریں، اس کا حل نکالیں۔ تو پھر یہ تو کشمیری قوم کو لارا ہوا نا، انڈیا ٹیبل ٹاک کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جب آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ہم صرف اس حصے کی بات کریں گے جو کہ پاکستان کے زیر قبضہ ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہمارا لیگل حصہ ہے، بالکل ٹھیک۔ اس پہ ہمارا لیگل رائٹ ہے۔ پھر اگر آپ بات کرتے ہیں اپنے مسائل کی، اگر آپ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی، ہم پاکستان کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ہے فائنینشیل کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے، وہاں پہ بہت ساری پرابلمس ہے، ایف اے ٹی ایف میں ان کا نام ہے، بہت کچھ ہے۔ کشمیریوں کو ایک پیغام دو، کشمیری بھائیوں بہنوں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ پچھلے 72 سال سے ہم نے آپ کو انتظار میں بٹھائے رکھا، یہ آپ کی اپنی جنگ ہے، اس کو خود لڑو، ہم جو ہے مورل سپورٹ پہلے بھی دے رہے تھے، آج بھی دیں گے۔ ایک پیغام میں ان لوگوں کے لیے جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پاکستان جو ہے اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، تو میں ان کو بتا دوں ان کے پاس بیچاروں کے پاس صرف AK-47 ہوتی ہے لڑنے کے لیے، اگر پاکستان دیتا نہ ان کے پاس راکٹ لانچر ہے لڑنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان ویپن پرووائڈ کرتا ہے، تو میں پوری دنیا کو کہنا چاہتی ہوں یہ عام لوگ ہیں، یہ عام لڑکے ہیں، عام کشمیری جو کہ اپنی ہی سرزمین پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں پہ جو ہے کسی نہ کسی مصیبت یا اس کی پریشانی کی وجہ سے جو ہے نا یہ مجبور ہو جاتے یا ہیں۔ زیادتی کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں گن بالکل ٹھیک اٹھانے ہے۔ کے لیے اور لڑتے ہیں۔ انڈیا نے ہمیشہ اس کو جو ہے ایک پراکسی وار بنا کے پیش کیا اور پوری دنیا کو جو ہے گمراہ کیا اس نے، اور آج دنیا اس کو اگر بات بھی کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان دونوں ملکوں کے درمیان پراکسی چل رہی ہے، نہیں، یہ پراکسی نہیں ہے، یہ ہماری موومنٹ ہے، اسے ہم نے اپنے خون پہ کھڑا کیا ہے، اور جو لوگ اس کو پراکسی وار کہتے ہیں وہ تمام کشمیریوں کے دشمن ہیں، وہ تمام اس ہندوستان کے پروپیگنڈا کے ساتھی ہیں جو کہ وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے اور ہماری جو ایک جینوئن موومنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے یا اس کے اوپر دھبا لگا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ کوئی پراکسی وار نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ ہماری وار ہے، ہم لڑ رہے ہیں، ہم خون دے رہے ہیں اپنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون، ماؤں کا خون، بہنوں کا خون، عزتیں، بزرگوں کے سہارے، ہم نے ہر چیز جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے قربان کی ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے رفت وانی میری بہن، میں بطور پاکستانی میں شرمندہ ہوں آپ سے، آپ کے تمام باتیں آپ کی جائز ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس مشکل گھڑی میں میرا کیا کردار ہے، مجھے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، لیکن مجھے بہت سے لوگوں نے روکا کہ میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سب کچھ نہ کروں۔ بھارت کی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی کتنا مضبوط ہے ان چیزوں میں کہ وہ سوشل میڈیا پر کس طریقے سے آواز دبا دیتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں ہر لحاظ سے مقبوضہ کشمیر کی آواز بننے کی کوشش کروں، وہ کردار ادا کروں جو پاکستان کے اندر کسی بھی جرنلسٹ کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اپنی کیپیسٹی کے اندر کیا کردار ادا کرنا ہے، لیکن میں اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ میرا دل حقیقت میں میں کشمیریوں کو کوئی الگ نہیں سمجھتا اپنے سے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ کشمیری اور پاکستانی، میرے لیے کشمیریوں اور پاکستانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کشمیری بھی پاکستانی ہے میرے لیے۔ اور آپ کی تمام تر یہ جو باتیں ہیں، یہ جو آپ کے جو گلے شکوے ہیں، یہ بالکل جائز ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کی آواز وہ حکمرانوں تک پہنچا سکیں
تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس مشکل گھڑی میں جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ادا کریں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا، اور مجھے اندازہ ہے کہ آج کیا حالت ہے اس وقت آپ کی. آپ اپنا خیال رکھیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. ابھی بالکل ایسے ہی کہ کسی کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن اس چیز میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور بھارت تب تک مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ نہیں بنا سکے گا جب تک ایک بھی شخص وہاں پر زندہ رہے گا. اور یہ چیز ایک حقیقت ہے کہ بھارت پورے طور پر یہ سب کچھ کرنے میں بری طرح ناکام رہے گا ہمیشہ. اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے. یہ آزادی کی تحریک جس تیزی سے اب جو مومنٹم اس میں آ گیا ہے اس کو دبانے میں وہ انشاءاللہ ناکام رہے گا، اور کشمیر کی آزادی وہ انشاءاللہ بہت قریب ہے. آج کی پروگرام سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.